Elçi misafirlerimiz, geldiniz, şeref verdiniz. السلام علیکم ناظرین اس قسط میں ہم دیکھیں گے کہ ارحان صاحب برسا میں موجود ہیں، اسپارچہ خاتون اور فلاویوز بھی یہاں پر موجود ہیں، اور ارحان سردار اس وقت عثمانی سلطنت کے پہلے سلطان بن چکے ہیں، اور اسی دعوت میں اسپارچہ خاتون اور فلاویوز کو بھی دعوت دی گئی، وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، اور یہاں پر خلیفہ کا وفد بھی موجود ہے جو عثمان کے بیٹے کے لیے تحفے لے کے آیا تھا۔ شہزادی کہتی ہیں کہ اس طرح اس طاقت کے زور پر بڑھتی جا رہی ہے، اور اگر تیمور تاش کو بھی شکست دے دی ارحان سردار نے تو پھر کبھی اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور ہمارے پھر کہا جاتا ہے کہ ہمارے خلیفہ حضرت نے سلام بھیجا ہے آپ کے لیے سلطان ارحان۔ خلیفہ کا وفد کہتا ہے تو ارحان سردار کہتے ہیں وعلیکم السلام۔ وفد کہتا ہے یہ ہمارے خلیفہ محترم کا فرمان ہے کہ آپ کو عالم اسلام ایک زمانے سے جس کو فتح کا منتظر تھا وہ قوت آپ میں اور آپ کے سپاہیوں میں موجود ہے۔ عالم اسلام کی یہ طاقت آپ بنیں گے انشاءاللہ، اور تمام علاقوں کو فتح کریں گے۔ اللہ آپ کو عدل اور جہاد سے اور آپ کی رعایا کو مروت سے کبھی دور نہ کرے، آپ ہمیشہ کامیاب رہیں، اور تمام سپاہی اور عوام آمین کی فضائیں بلند کرتے ہیں، اور ارحان سردار بھی اور یہاں پر موجود ہوتے ہیں کراسی کے بیٹے جو کہ ایک منافق ہوتا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے، اور خلیفہ کی جانب سے دیے گئے تحائف میں سے ایک تحائف کھولا جاتا ہے، وہاں پر ایک جبہ ہوتا ہے جو ارحان سردار کو دیا جاتا ہے اور خلیفہ کی طرف سے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ کی بادشاہت قبول اور حکم دیر پا ہو سلطان عالی مقام۔ وفد کہتا ہے ہمارے سفیر مہمانوں خوش آمدید، آپ کی آمد ہمارے لیے باعث عزت ہے۔ سلطان ارحان کہتے ہیں کہ خلیفہ مسلمین کی خدمت میں میرا احترام، اور مصر کے سلطان میرے بھائی کو میرے سلام پہنچا دیجیے گا۔ وفد سے ارحان صاحب کہتے ہیں اور ان کی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور وفد سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا آنا بہت مبارک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا خادم رہوں گا اور قوم کا خادم رہوں گا۔ سلطنت کا یہ رتبہ ہمارے لیے محض خدمت گزاری ہے، ارحان صاحب کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ آخری دم تک اس عوام کی خدمت کریں گے۔ اس سے بڑھ کر اب ہم پر دن کا چین اور رات کی نیندیں بھی حرام ہیں۔ ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ اپنے ملک کو اور اپنے وطن کو سکون پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ نہ مجھے نہ ہی میری نسل سے آنے والوں کو اپنے رحمت سے دور کرے۔ انشاءاللہ ہم اپنی نسلوں کو اسی راہ پر رواں گامزن رکھیں گے۔ اپنی راہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں جہاد کرنے سے کبھی دور نہ کرے، ارحان صاحب کہتے ہیں، اور علاؤالدین صاحب کہتے ہیں آمین، اور تمام لوگ کہتے ہیں کہ آمین۔ حق کی راہ میں جو سر دھڑ کی بازی لگا دے، ارحان صاحب کہتے ہیں کہ حق کی راہ میں جو سر دھڑ کی بازی لگا دے، جو دونوں جہانوں کی نعمتوں سے فیضیاب ہونے کا خواہش مند ہو، وہ میرے پرچم تلے پناہ لے سکتا ہے۔ ارحان سردار تمام لوگوں کو
اپنے پرچم تلے جمع ہونے کی دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں انشاءاللہ ہم پوری دنیا کو فتح کریں گے اور دنیا کے ہر کونے پر اسلام کا جھنڈا بلند کریں گے انشاءاللہ۔